سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن۔ سائیکولوجیکل لفظ سائیک سے نکلا ہے اور سائیک کا مطلب ہے سول یعنی کہ روح۔ سائیکولوجی کسے کہتے ہیں؟ سائیکولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، یعنی کہ ہیومن بیہیویئر کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اسے سائیکولوجی بولتے ہیں۔ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیکولوجی کا کریکولم کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے اور سائیکولوجیکل سورسز کون کون سے ہوتے ہیں۔ رول آف سائیکولوجی ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ کریکولم کی ڈیولپمنٹ میں سائیکولوجی کا کیا کردار ہے؟ سائیکولوجی یہ بتاتی ہے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ نالج کیسے گین کرتے ہیں، کیسے لرن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لرننگ پروسیس کون کون سے ہوتے ہیں کہ جب ایک بچہ کچھ سیکھتا ہے تو کن مراحل سے گزرتا ہے اور پھر جا کر جو ہے اس کے مائنڈ کے اندر وہ چیز فکس ہو جاتی ہے، اسے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے انہیں اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کے بیہیویئر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اس طرح سائیکولوجسٹ کریکولم کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکل سورسز، یعنی کہ وہ کون کون سے سائیکولوجیکل سورسز ہیں جو کہ ایک کریکولم ڈیولپر کی ہیلپ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کریکولم کی ڈیولپمنٹ کرے تو اسے کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح سائیکولوجی اس کی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے۔ سائیکولوجیکل سورسز، پہلا سائیکولوجیکل سورسز ہے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ سائیکولوجی کس چیز میں ہیلپ کرتا ہے؟ ایک سائیکولوجیکل ڈیولپر کو، ایک جو کریکولم ڈیولپر ہے اس کو آبجیکٹیو کی فارمیشن میں، یعنی کہ جتنے بھی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل جو پرسن ہوتا ہے، جو ایک سائیکولوجسٹ ہے، وہ کریکولم ڈیولپر کو آبجیکٹیو بنانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ سیکنڈ ہے اسٹوڈنٹ کریکٹرسٹکس، جیسے کہ ایک سائیکولوجسٹ ہے اسے پتہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو کلاس کے اندر مختلف قسم کی پرسنالٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو ایک میتھڈ سے پڑھایا جائے تو اس کو سمجھ نہ آئے، دوسرے کو کسی اور سے پڑھایا جائے تو اس کو پھر سمجھ آئے گی، تو سائیکولوجسٹ جو ہے وہ کریکولم ڈیولپرس کو بتاتے ہیں کہ کلاس کے اندر مختلف قسم کی پرسنالٹی والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے کون کون سے ٹیچنگ میتھڈس بتانے چاہیے، کون سے لرننگ میتھڈس بتانے چاہیے تاکہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ایکول اپرچونٹی مل سکے اور کلاس کے اندر سیکھ سکے۔ تھرڈ ہے یہاں پر سائیکولوجیکل سورسز، وہ ہے لرننگ پروسیس۔ جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے جب سیکھتے ہیں تو انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح وہ ایک کریکولم ڈیولپرس کو بتاتے ہیں کہ بچے کی ایج کے لحاظ سے جو ہے اس کا اندر جو کانٹینٹ ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے۔ جیسے کہ اگر 5-6 سال کے بچے ہیں تو ان کو جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ایزیئر سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اس طرح جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ ٹیچنگ میتھڈس، سائیکولوجسٹ ایک کریکولم ڈیولپرس کو ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جیسے کہ جب ایک کریکولم ڈیولپرس ہے جب اس نے کریکولم کی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی تھیوریز ہیں، مختلف قسم کے الگوریدمس ہیں جو کہ ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں اور لرننگ پروسیس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو کریکولم ڈیولپرس کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی تھیوری کے اوپر عمل کرے اور کون سے الگوریدم کو اپنائے۔ اس لیے وہ ایک سائیکولوجسٹ سے مشورہ لیتا ہے کہ ایک سائیکولوجسٹ بتائے کہ بیسٹ ٹیچنگ میتھڈس کون کون سے ہیں۔ ایویلویٹنگ پروسیجر، ایک سائیکولوجسٹ کو پتہ ہے کہ بیسٹ لرننگ میتھڈس کون سے ہیں اور ٹیچنگ میتھڈس کون کون سے ہیں۔ اس طرح ایک سائیکولوجسٹ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جب ایویلویشن کرنی ہے تو ایویلویشن کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کریکولم ڈیولپر جب بھی کریکولم کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو وہ ایویلویشن کے سلسلے میں بھی ایک سائیکولوجسٹ سے رابطہ کرتا ہے۔ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، سائیکولوجسٹ جو ہے یہ ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا دماغ کس طرح کا ہوتا ہے اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ کس قسم کا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کو عقل بھی آ جاتی ہے، ان کی گروتھ بھی ہوتی ہے اور اس طرح ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک سائیکولوجسٹ کریکولم کی ڈیولپر کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کا جو کریکولم ہے اس کے اندر ان چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے ان کی ایج کے لحاظ سے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 15 سال کے اگر بچوں کی بات کی جائے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ والے بچے یہ والی چیزیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو مینٹل ہے لیول ہے وہ اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے، ان کا برین اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے، اس لیے ان کو جو ہے کچھ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس جو ہے وہ دینے چاہیے۔